اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل کی حدیث کا باقی حصہ۔ تو جب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ معاملہ مزید لمبا ہوا، انہوں نے حضرت مسون بن مخرمہ اور حضرت عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث سے یہ بات کی اور ان سے کہا کہ میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم مجھے میری خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے چلو، اس لیے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مجھ سے قطع تعلق کی نظر پر قائم رہیں۔ تو حضرت مسور اور عبد الرحمن دونوں ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے گئے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم اندر آ جائیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آ جاؤ۔ انہوں نے پوچھا ہم سب آ جائیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں تم سب آ جاؤ۔ اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تو جب یہ اندر گئے تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے اندر چلے گئے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لپٹ کر انہیں قسم دینے لگے اور رونے لگے، اور پردے کے باہر حضرت مسور اور عبد الرحمن بھی انہیں قسم دے کر کہنے لگے کہ وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت کریں اور ان کا عذر قبول کر لیں۔ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطع تعلق سے منع فرمایا ہے جو آپ کے علم میں ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بول چال اور تعلق توڑے رکھے۔ تو جب انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ واعظ و نصیحت اور قطع تعلق کے گناہ ہونے کی باتیں کثرت سے کیں تو انہوں نے بھی واعظ و نصیحت شروع کر دی اور رونے لگیں اور فرمانے لگیں کہ میں نے تو نظر مانی تھی اور نظر کا معاملہ بڑا سخت ہے، مگر یہ دونوں برابر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کر لی اور اپنی اس نظر کے توڑنے کا کفارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 گردنیں آزاد کیں، اور اس کے بعد جب بھی وہ اپنی نظر کو یاد کرتی تو خوب روتی، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کی اوڑھنی کو تر کر دیتے تھے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھانجے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے گفتگو نہ کرنے کی نظر مانی تھی، تو وہ سمجھی تھیں کہ ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ کے جائز خرچ پر پابندی لگانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ اپنی خالہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منانے کے لیے 2 سفارشیوں کے ساتھ گھر پہنچے۔ اس کے بعد ان کے لیے یہی مناسب تھا جو انہوں نے کیا کہ نظر توڑ دیں اور ابن زبیر سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کر دیں۔ دوسرا یہ کہ نظر توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا ہے، 1 گردن آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور ان کی پوشاک کا انتظام کر دینا ہے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھو، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 1 کی بجائے 40 گردنیں آزاد فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے وباؤں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔